ہرگز اللہ تعالی کو نہیں پہنچے گا۔ لحومھا قربانی کے جانور کا گوشت، ولا دماؤھا اور نہ اس کا خون، ولکن ینالہ التقوی اور لیکن اس کو یعنی اللہ کو پہنچے گا انسان کا تقوی، انسان کی پرہیزگاری۔ دوسری آیات سورۃ الفجر کی تلاوت کی، والفجر کی، اس میں اللہ ذوالجلال والاکرام قسم فرماتے ہیں والفجر ولیال، اور فجر کے وقت کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم ہے، ولیال عشر، والشفع والوتر اور جفت کی قسم ہے اور طاق کی قسم ہے، واللیل اذا یسر اور رات کی قسم ہے جب وہ چل پڑے۔ ان آیات بینات میں اللہ ذوالجلال والاکرام جو قسم کھا رہے ہیں تو مفسرین کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین اور موجودہ مفسرین کرام جن میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دام برکاتہم العالیہ اور دیگر حضرات ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ والفجر سے عام فجر کا وقت اور فجر کی نماز بھی مراد ہے، لیکن زیادہ قول یہی ہے کہ والفجر سے مراد عید کے دن کی فجر ہے، اس دن کی اللہ تعالیٰ قسم فرما رہے ہیں۔ ولیال عشر، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ قسم فرما رہے ہیں، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے، یعنی اس سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، پہلا عشرہ۔ احادیث کے اندر ان 10 راتوں کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں آیا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 راتوں میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسے شب قدر میں عبادت ہے۔ جتنا ثواب شب قدر میں عبادت کرنے کا ملے گا، اس سے زیادہ ثواب ان 10 راتوں میں عبادت کرنے کا ملے گا۔ ذی الحجہ کی ہر رات شب قدر سے افضل قرار دی ہے۔ ان دنوں کا روزہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہے۔ خاص کر فرمایا کہ 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن کا روزہ ایک سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ ہے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے، عرفہ کے دن کا روزہ۔ پھر فرمایا کہ عیدین کی رات، من قام فی لیلتی العیدین محتسبا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جس آدمی نے دونوں عیدوں کی رات کو قیام کیا، عید الفطر کی رات کو بھی قیام کیا، نوافل میں رات گزاری، قرآن مجید کی تلاوت میں رات گزاری، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رات گزاری، دعاؤں میں رات گزاری، اور جس نے عید الاضحیٰ کی رات بھی یعنی 10ویں ذی الحجہ کی جو رات ہے، اس رات بھی اللہ کے حضور جاگ کر گزاری، بیدار رہ کر گزاری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لم تمت قلبہ یوم تموت القلوب، اس کا دل اس دن بے ہوش نہیں ہوگا جس دن تمام قلوب انسان کے بے ہوش ہو جائیں گے، تمام انسانوں کے دل بے ہوش ہو جائیں گے، مردہ ہو جائیں گے، اس دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، یعنی قیامت کا دن۔ قیامت کی ہولناکی سے اس کا دل محفوظ رہے گا، قیامت کے دن کے غضبناکی سے اس کا دل محفوظ رہے گا، اور عام زندگی، دنیاوی زندگی کے
غم و فکر اور پریشانی کے ایام میں بھی اللہ ذو الجلال والاکرام اس کے دل کو اطمینان کی کیفیت عطا فرماتے ہیں۔ یہ عیدین کے رات کی قیام کی فضیلت بیان کی ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی میں نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان لہ سعی ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت عطا کی ہو، مالی طاقت عطا کی ہو، اور اس وسعت کے باوجود، اس طاقت کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، ولم یضحی، اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے، فرمایا فلا یقربن مصلانا، تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ہرگز وہ آدمی ہماری عیدگاہ کے نزدیک نہ آئے۔ یہ اس آدمی کے لیے بہت بڑی وعید ہے جس آدمی کو اللہ نے مالی طاقت عطا کی ہے، وسعت عطا کی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہ کر سکے۔ ایک تو عذر معذور ہے، اس کے لیے حالات ایسے نہیں تھے، اس کے لیے مسائل ایسے نہیں مہیا ہو سکے، وہ تو ایک الگ فقہائے کرام اس کے لیے مسائل بیان فرما رہے ہیں اور دوسری احادیث سے اس کے مسائل کو استنباط کیا جا رہا ہے۔ لیکن جس آدمی کو وسعت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور وہ اس فریضے کو اچھی طرح سے انجام دے سکتا ہے، اور پھر بھی وہ اس مبارک عمل کو نہ دہرائے، اس مبارک عمل کو نہ کرے، تو فرمایا کہ وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، فلا یقربن مصلانا۔ عید الاضحیٰ کا سب سے مبارک عمل اور سب سے بہترین عمل جو ہے، عید کے دنوں میں 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ کی مغرب سورج غروب ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے، اس وقت میں سب سے زیادہ محبوب ترین عمل جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے وہ احراق الدم ہے، جانور کا خون بہانا، یعنی قربانی کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قربانی کی، قیامت کے دن وہ قربانی کا جانور اس کے سامنے آئے گا، ناخنوں سمیت، یعنی کھروں سمیت، بالوں کے سمیت، اون کے سمیت، اور پل صراط پر اس کو سوار کر کے جنت میں لے جائے گا۔ یاتی بقرونها واضلافها واشعارها واصوافها، یہ حدیث پاک کے الفاظ آتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی قربانی کا جانور ذبح ہوتا ہے، اس کے بدن کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی قربانی کرنے والے کی مغفرت کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے، قربانی کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا چیزیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہوا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر یہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ وما لنا، ہمارے لیے اس میں کیسا اجر ہے، ہمارے لیے اس میں کیسی فضیلت ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ بھیڑ کے جسم پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ انسان کی طاقت نہیں
کہ وہ بھیڑ یا بکری کے جسم پر بالوں کا شمار کر سکے. یہ شمار سے باہر کی بات ہے، یہ انسان کے بس کی بات، پورے جسم کی تو بات ہی نہیں ہے. ایک مکعب انچ یعنی ایک اتنے حصے کے بال دائیں طرف سے بھی انچ لے لی جائے، بائیں طرف سے بھی انچ لے لی جائے، سامنے سے بھی 1 انچ لیا جائے اور پیچھے سے بھی 1 انچ لیا جائے، اس کو مکعب انچ کہتے ہیں انجینئرنگ کی زبان میں. 1 مکعب انچ کے برابر بھی انسان، بھیڑ، بکری اور قربانی قربان ہونے والے جانور کے جسم کے بال کا شمار نہیں کر سکتا ہے. لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ان تمام بالوں کا بنانے والا بھی اللہ ہے، ان تمام بالوں کی تعداد کو جاننے والا بھی اللہ ہے، ان تمام بالوں کے عوض میں اللہ تعالی قربانی کرنے والے کو نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں. تو قربانی کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور قربانی اس کی مختصر سی تاریخ میں نے گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے عرض کی ہے. آج ہم قربانی کے متعلق کچھ مسائل جو فقہی مسائل میری نظر میں ہیں یا میں ان کو بیان کرتا آیا ہوں الحمدللہ، ان کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. پہلی چیز کہ قربانی کے لیے کون کون سا جانور لگے گا. بھیڑ، دمبا مذکر اور مؤنث، بکرا، بکری، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، یہ ہیں قربانی کے جانور. کوئی مرغی قربان کرے گا تو مرغی قربان میں نہیں آئے گی، ٹھیک، چاہے وہ 4 سال کا مرغا کیوں نہ پال رکھا ہو. اب رہا ان جانوروں کی عمریں. بکرا اور بکری 1 سال کا ہونا لازمی ہے. بکرا اور بکری 1 سال کی عمر کا ہونا لازمی. 1 سال سے کم ہوگا تو قربانی درست نہیں ہوگی. بھیڑ اور دمبا اس کے لیے بھی 1 سال عمر لکھی ہے، لیکن ایک بات اور لکھی ہے کہ اگر بھیڑ یا دمبا یا بھیڑو اتنا موٹا اور فربا ہے کہ عمر کے اعتبار سے 6 مہینے کا ہے، عمر کے اعتبار سے 6 مہینے کا ہے، لیکن اتنا موٹا، تازہ، فربا ہے، گوشت چڑھا ہوا ہے کہ اگر اس کو 1 سال کے بھیڑوں میں ڈال دیا جائے تو ان میں کوئی فرق محسوس نہ ہو، وہ 1 سال کے بھیڑوں کے برابر معلوم ہوتا ہو، تو اس کی قربانی 6 مہینے کی عمر کی قربانی بھی لگ جائے گی. اگر ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو 6 مہینے کے بھیڑ دمبے کو سال کے بھیڑ دمبوں میں لگا کر اندازہ یہی ہوتا ہے کہ یہ ان سے کم عمر میں لگ رہا ہے، پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اس کا 1 سال کا ہونا لازمی ہے. گائے، بیل، بچڑا کم سے کم عمر 2 سال، 2 سال سے 1 دن کیا 1 گھنٹہ کم ہے تو قربانی جائز نہیں ہوگی. اونٹ یہی حکم ہے بھینس اور بھینسے کا کہ بھینس گائے ہی کی جنس ہے، بھینس گائے ہی کی جنس ہے.
گھوڑے کی قربانی نہ پہلے جائز تھی نہ اب جائز ہے. ٹھیک، گھوڑے کا گوشت نہ پہلے جائز تھا نہ اب جائز ہے. بالکل شروعات میں غزوہ خندق سے پہلے گھوڑا ذبح کر کے کھایا جاتا تھا، اور غزوہ خندق کے موقع پر رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذبح کرنے سے منع فرما دیا. حکمتیں مجھے آج بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت میرے پاس اتنا نہیں ہے، ورنہ حکمتیں میرے ذہن میں ہیں الحمدللہ. اونٹنی کم سے کم 5 سال کی عمر کا ہونا لازمی ہے. اگر اونٹ ذبح کرنے جا رہے ہیں یا نر یا مادہ تو ان کی عمر 5 سال کا ہونا لازمی ہے. 5 سال سے کم عمر کی کہ اونٹ کی یا اونٹنی کی قربانی جائز نہیں ہوگی. یہ ہوگی جانوروں کی عمروں کے متعلق بات. اس میں ایک مسئلہ فقہا نے لکھا، مختصر میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وقت ہی نہیں ہے. اس میں ایک مسئلہ فقہا نے لکھا کہ اگر یہ جانور فروخت کرنے والا آدمی جانوروں کو فروخت کرنے والا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھیڑ 1 سال کی ہے، یہ بکرا بکری 1 سال کا ہے، یہ گائے بیل بچڑا 2 سال کا برابر ہے، تو اس کے قول پر اعتماد کیا جائے گا، اس کے کہنے پر اعتماد کر لیا جائے گا، جائز ہے. لیکن ذاتی طور پر بھی تحقیق کرنی چاہیے. رہی یہ بات کہ قربانی لازم کس پر ہے، واجب کس پر ہے. ہر وہ آدمی جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا اس کی مالیت، 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت موجود ہے، اس پر قربانی واجب ہے. اب ایک بات اور، اس کے بعد مولوی صاحب آ رہے ہیں. قربانی کے جانور میں، ادھر متوجہ رہیں، باتیں مت کریں، یکم رضی تو یہ متوجہ. قربانی کے جانور میں 5 چیزیں دیکھنی لازمی ہیں. کتنی چیزیں؟ نمبر 1 دانت، نمبر 2 سینگ، نمبر 3 تھن، نمبر 4 دم، ٹھیک، نمبر 5 عمر کے بارے میں تو آ گیا. دانت اکثر حصہ گر چکے ہیں، آنکھ کی 1/3 حصہ کی روشنی جا چکی ہے، دم 1/3 حصہ کٹ چکی ہے، قربانی جائز نہیں ہوگی. کان 1/3 حصہ کٹ چکا ہے، 1/3 حصہ، قربانی جائز نہیں ہوگی. تھن 1.5 تھن میں سے دودھ نہیں آ رہا ہے، یعنی 1 تھن میں سے پورا دودھ نہیں آ رہا ہے اور دوسرے تھن میں سے آدھا دودھ آ رہا ہے، پورا دودھ نہیں آ رہا ہے، تو 1.5 تھن کی مقدار بھی دودھ نہیں آ رہا ہے، تو قربانی جائز نہیں ہوگی. اتنا لاغر کمزور جانور جس کو اٹھا کر ذبح خانہ تک لے جایا جائے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی. ہاں لنگڑا، اتنا لنگڑا کہ وہ جس پیر سے لنگڑا رہا ہے اس پیر کو زمین پہ نہیں رکھ رہا ہے، زمین پہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی. ہاں اگر
ایسا اتنا ہے کہ لگڑا کے چل رہا ہے خود، اور جو زخم خوردہ ٹانگ ہے یا پیر ہے اس کو زمین پہ تھوڑا سا ٹیک کر چل رہا ہے تو قربانی جائز ہوگی۔ خارش اتنی نکلی ہوئی ہے، خارش اتنی نکلی ہوئی ہے کہ اس کا اثر بالکل جلد سے گزر کر گوشت پر پہنچا ہوا ہے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ سینگ، اگر سینگ بالکل نہیں ہے تو قربانی درست ہے، اگر سینگ ہے لیکن خول اتر گیا ہے، اوپر کی ٹوپی اتر گئی ہے، قربانی درست ہے۔ اگر سینگ جڑ سے بھی نکل گیا ہوا ہے لیکن جڑ سے نکلنے کے باوجود بھی دماغ پہ اس کا اثر نہیں ہے تو قربانی درست ہے۔ اگر جڑ سے نکل کر دماغ تک اس کا اثر پہنچ چکا ہوا ہے قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یہ کچھ احکامات ہیں، بہت سارے مسائل ہیں جن کو بیان کرنا تھا اور میں ان مسائل کو لے کر آیا تھا، لیکن وقت نہ سامعین کے پاس ہے اور نہ وقت واعظ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات کو تحقیق کرنی ہو، مسائل کی پوچھنا ہو، میرا نمبر بھی بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، مدرسے کی برکت سے میرا نمبر واٹس ایپ پر بھی چلتا ہے، یوٹیوب پر بھی نمبر ہے، فیس بک پر بھی نمبر ہے، اور بھی ذرائع ہیں نمبر حاصل کرنے کے، اور بھی علماء کرام ہیں، مستند علماء کرام اور مفتیان کرام، ان سے مسائل پوچھ کے آپ نے قربانی کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔